सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन। सब्सक्राइब। कुछ लोग कहते हैं मौलाना हमसे क्या गुनाह हो गया, हम परेशान रहते हैं। मुमकिन है तुझसे कोई गुनाह ना हुआ, लेकिन हो सकता है तेरे बाप दादाओं ने किसी ने पाप किया हो, उसकी लानतें तुम पर पड़ रही हो, या लानत की नहूसतें तुम पर पड़ रही हो। और आपसे भी कहता हूं, कभी दुबई जाकर माल कमा रहे, कभी सऊदी जाकर माल कमा रहे हो, कभी मुंबई जाकर माल कमा रहे हो, कभी दिल्ली और कलकत्ता का सफर करके माल कमा रहे हो। क्यों रातों दिन मेहनत करते हो? इसीलिए ना कि आने वाली मेरी नस्लें शादो आबाद रहे। सुन लो, कोई जरूरी नहीं है कि कमाए हुए माल पर तुम्हारी नस्लें शादो आबाद रहेगी। अगर अपनी नस्लों को सुकून और इत्मीनान की सांस लेते हुए देखना चाहते हो तो अपने दामन को गुनाहों से दागदार मत करो। तुम नेकी करोगे, तुम्हारी नेकी की बरकतें तुमको भी मिलेगी, तुम्हारी नस्लों को भी मिलेगी। नारे तकबीर। पाप करोगे, अगर पाप करोगे, गुनाह करोगे, उसकी नहूसतें तुम्हें भी मिलेगी और तुम्हारी नस्लों को भी मिलेगी। क्या तुम अपनी औलाद का भला नहीं जानते? क्या तुम अपनी औलाद का भला नहीं चाहते? क्यों जाते हो शराब की अड्डों की तरफ? क्यों जाते हो ज़िना की अड्डों की तरफ? क्यों जाते हो नाजायज ताल्लुकात की तरफ? क्यों जाते हो गाली और गजलों की तरफ? क्यों जाते हो रिश्वत की तरफ? क्यों जाते हो सूद की तरफ? क्यों किसी की बहन बेटी पर गलत नजर उठाते हो? नमाज के वक्त घर में बैठकर क्यों टाइम पास करते हो? आओ आओ मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, कम से कम नहीं किसी से प्यार करते, अपनी आने वाली नस्लों से तो प्यार कर लो। इसलिए कि दौलत के बल पर कोई बंदा नरम गद्दा तो खरीद सकता है, दौलत के बलबूते पर इंसान नरम नरम गद्दे तो खरीद सकता है, लेकिन दौलत के बलबूते पर इंसान सुकून की नींद नहीं खरीद सकता। इसलिए कि सुकून की नींद दौलत के बलबूते पर नहीं, बल्कि अल्लाह की इताअत की वजह से आती है, रब के फजल और करम से आती है। आओ मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, दिल के कानों से अपने आका के फरमान का मफहूम सुनो और लरस जाओ। अल्लाह अकबर। हम तो मुतमईन है यार, मैं पांचों वक्त की नमाज पढ़ता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह हज भी कर लिया है, अल्हम्दुलिल्लाह चेहरे पे दाढ़ी भी है, अल्हम्दुलिल्लाह ज़कात भी दे रहा हूँ। आओ मेरे भाइयों, किस बला की मैं से है सरशार हम, दिन ढला होते नहीं होशियार हम। आओ आओ सुनो, इबादत करने वालों और इबादत के साथ साथ अपनी तन्हाइयों के अंदर पाप करने वालों, गुनाह करने वालों, बेबाकी की जिंदगी गुजारने वालों, रहम कर लो। मेरा अल्लाह बेनियाज है, मेरा रब बेनियाज है, उसे किसी की हाजत नहीं है। अल्लाह ना करे माज़ अल्लाह, अगर सारी दुनिया पापी हो जाए, उसकी शान रुबूबियत में कोई फर्क नहीं आता। पूरी दुनिया पापी तो जाहिद हो जाए, उसकी शान रुबूबियत में कोई फर्क नहीं आता। हर आन उसकी नई शान है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, अल्लाह अकबर। मेरे करीम आका ग़ैब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान का मफहूम है, क़यामत के दिन अल्लाह की अदालत में एक बंदे को खड़ा किया जाएगा और उसके बाद जब वो अल्लाह की अदालत में खड़ा होगा तो उसके हलक के अंदर, उसके मुंह के अंदर जहन्नम की आग की बनी हुई जंजीर दाखिल की जाएगी। और जब उसके मुंह में जहन्नम की आग की बनी हुई जंजीर डाली जाएगी तो वो चिल्लाएगा, वो चीखेगा। यहाँ तक की रिवायत में आता है, हलक से वो जंजीर निकल कर उसके सीने पर जाएगी और सीने के अंदर से गुजरते हुए पेट में और पेट से गुजरते हुए पाखाने के मकाम से निकल जाएगी। थोड़ा सा जरा तसव्वुर करो, थोड़ा सा जरा ख्याल करो। ये कहानी किस्सा नहीं, ये किसी मौलवी की बात नहीं कि मजाक उड़ा सको, ये किसी लीडर की बात नहीं कि उसमें तावीलात कर सको। ये अल्लाह के हबीब का फरमान है, उसकी जबान से निकले हुए अल्फाज हैं जो अपनी तबीयत से कभी बात करता ही नहीं। बात उनकी नहीं होती बल्कि जबान उनकी होती है। कलाम खुदावंद कुद्दूस का होता है। अल्लाह अकबर।
اکبر. میرے کریم آقا فرما رہے ہیں کہ جہنم کی آگ کی بنی ہوئی زنجیر اس کے منہ میں ڈالی جائے گی. اپنی جوانی پر اترا کر راتوں کو عیاشیوں کی نظر کر دینے والے میرے جوان، تو اتنا کمزور ہے، اگر چائے کا ایک گرم گھونٹ غلطی سے تیری زبان پہ لگ جائے تو دن بھر تیری زبان جلن کرتی ہے، تیری زبان لقمے کا بار نہیں اٹھا پاتی. مجھے بتاؤ، گھر کے چولہے پر پکنے والی چائے اگر گرم گرم ایک گھونٹ ہماری زبان پر غلطی سے بے احتیاطی کی وجہ سے لگ جائے تو کیفیت کیا ہوتی ہے؟ ہائے وہ جہنم کی آگ کی بنی ہوئی زنجیر، اللہ اکبر، وہ زنجیر جو جہنم کی آگ کی بنی ہے. میرے سرکار نے فرمایا، میرے آقا نے فرمایا، دنیا کی جو آگ ہے وہ کیا ہے؟ جہنم کی آگ کو 70 مرتبہ رحمت کے پانی سے دھویا گیا ہے، تب کہیں جا کر تمہاری دنیا کی آگ بنی ہے. اب آپ مجھے بتائیں، جب دنیا کی آگ کی تمازت کا یہ عالم ہے، دنیا کی آگ کی حرارت کا یہ عالم ہے، تو جہنم کی آگ کی حرارت کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ اللہ، میرے کریم آقا غیب کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے حلق میں وہ زنجیر ڈالی جائے گی. وہ بندہ کہے گا، اے فرشتوں، کیا میں نماز نہیں پڑھتا تھا؟ اے فرشتوں، کیا میں روزے نہیں رکھتا تھا؟ اے فرشتوں، کیا میں زکات ادا نہیں کرتا تھا؟ اے فرشتوں، کیا میں نے حج نہیں پڑھے تھے؟ اے فرشتوں، کیا میں نے بار بار عمرے نہیں کیے تھے؟ وہ کون سے نیکی ہے فرشتوں جس کو میں نے ترک کیا تھا؟ فرشتے جواب دیں گے، تو لوگوں کے دکھانے کو سارے اعمال تو کرتا تھا، لیکن جب تو اکیلے میں ہوتا تو اللہ کی نافرمانی کرتا تھا، اور جو اللہ کی نافرمانی تنہائی میں کرتا ہے اور لوگوں کے درمیان عبادت کرتا ہے، اللہ اس کو اسی انجام تک پہنچاتا ہے. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آپ کیا سمجھتے ہیں آخرت میں یوں ہی چھوٹ جائیں گے؟ آخرت میں یوں ہی چھوٹ جائیں گے؟ بڑی معذرت کے ساتھ ہمارے یہاں بے باکیاں اتنی ہو چلی ہے کہ اب جنت ہم بانٹنے لگے ہیں. بڑی معذرت کے ساتھ اگر برداشت کر سکو تو کہوں، لوگ کہتے ہیں ان کا چہرہ دیکھو جنتی ہو جاؤ گے. میں کہتا ہوں جس کا چہرہ دکھا کر جنت بانٹ رہے ہو، کیا اس کے جنتی ہونے کی بھی کوئی گارنٹی ہے تمہارے پاس؟ اس کے جنتی ہونے کی بھی گارنٹی ہے تمہارے پاس؟ آؤ، جن کو رسول پاک نے قطعی اور یقینی جنتی کہا تھا، انہوں نے بھی صرف چہروں پہ اکتفا نہیں کیا بلکہ انہوں نے عمل کی طرف پیش قدمی کی. میں نسبتوں کا منکر نہیں ہوں، واللہ جو نسبتوں کا انکار کرے اس کا دل سیاہ ہو چکا ہے. لیکن غفلت میں سونے والی قوم کو ہم کب تک تسلیاں دیتے رہیں گے؟ ہم کب تک چہرے دکھا کر جنت بانٹتے رہیں گے؟ صحابہ نے مصطفیٰ جان رحمت کا چہرہ دیکھا تھا، اور ہم سنیوں کا عقیدہ ہے جیسے جنت کا ہونا یقینی ہے ایسے صحابہ کا جنتی ہونا یقینی ہے. حضور کا ہر صحابی جنتی ہے. قرآن نے ان کے ساتھ وعدہ کیا ہے، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے ان کے ساتھ حسنہ کا وعدہ کیا ہے. لیکن ایک صحابی بتا دو جو عمل سے پیچھے رہ کر کسی اور چیز پر ناز کرتا ہو. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غلاف کعبہ پکڑ کر روتے ہوئے امام حسن بصری نے دیکھا تو پوچھا، آپ بھی رو رہے ہیں؟ کہا میں تو نواسا ہوں، نبی نے اپنی بیٹی سے کہا تھا بیٹی عمل کر. حضور نے اپنی بیٹی سے کہا تھا جس کو یہ کہنے کا حق ہے کہ جنت میرے باپ کی ہے. اس کی عبادتوں کی پوزیشن یہ تھی کہ رات کے شروع پہر میں سر سجدے میں رکھتی اور اذان ہو جاتی اور ایک سجدہ مکمل نہیں ہوتا. یہ عبادتوں کی کیفیت ہے. آج ہم کہاں ہیں؟ عمل کے میدان میں کہاں؟ اللہ کا شکر ہے اس نے خوبصورت عقیدہ دیا ہے، لیکن اس خوبصورت عقیدے کے پیڑ پر عمل کے پھل بھی تو لگاؤ. یہ پودا، یہ پیڑ کب تک کے لاولد رہے گا؟ کب تک کے بانج رہے گا؟ کب تک بہاروں سے محروم رہے گا؟ اللہ اکبر. بغیر پھل کا درخت سایہ تو دے سکتا ہے
اپنے پھل جب تک نہیں دے گا لوگ اللہ اکبر اس کے قریب نہیں. نیم کے پیڑ کے قریب تو بچے بھی نہیں جاتے, اور آم کے پیڑ کے قریب جو ہے بوڑھا بچہ سبھی آتا ہے کیونکہ وہاں پھل لگے ہوتے ہیں. صحابہ جنتی ہیں یقینی اور قطعی طور پر, لیکن ان کے دل میں جو اللہ کا ڈر تھا کیسا تھا پتہ ہے آپ کو؟ اللہ کا خوف کتنا تھا. آج ہم بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں, قیامت کے دن ہمارے ساتھ یہ ہوگا اور وہ ہوگا اور وہ ہوگا. ہمیں ڈرنے کی کیا ضرورت ہے جب حضور ہمارے ساتھ ہوں گے. واللہ حضور جس کے ساتھ ہوں گے اسے قطعی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, بے شک نہیں ہے. لیکن یہ گارنٹی کہاں سے لائے کہ حضور تمہارے ساتھ ہیں؟ یہ گارنٹی آپ کہاں سے لائے؟ حضور جس کے ساتھ ہوں گے اس کو بالکل خوف کی ضرورت نہیں ہے. لیکن آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ گارنٹی آپ کہاں سے لائے کہ آپ حضور کے ساتھ ہوں گے؟ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جو کثرت سے مجھ پہ درود پڑے گا وہ قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب ہوگا. ہمیں تو گالیوں سے فرصت نہیں ہے, ہمیں تو غیبت سے فرصت نہیں ہے, ہمیں تو گانوں سے فرصت نہیں ہے. کتنی بار درود پڑھتے ہو؟ اتنی بڑی محفل میں بیٹھے ہو, محفل کا حق یہ ہے, محفل کے آداب یہ ہے کہ جب جب حضور کا نام آئے تب حضور پہ درود پڑھنا چاہیے. میرے علماء موجود ہے, یہ میرے اساتذہ کی حیثیت رکھتے ہیں, میں ان کے سامنے طفل مکتب بھی نہیں, لیکن ایک چپتی ہوئی بات بڑی معذرت کے ساتھ کہہ دوں. آج ہم اس قدر غافل ہو گئے, نبی پاک کا نام آتا ہے تو روا روی میں سب گزر جاتے ہیں, اور پیر کا نام آتا ہے تو سارا مجمع بیدار ہو جاتا ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں, میں بھی پیر رکھتا ہوں, آپ بھی رکھتے ہیں, سارے پیر اور مشائخ قابل احترام ہیں, لیکن حضور کا نام آیا تو محفل میں سناٹا, کوئی محفل گرم نہیں ہوئی. پیر کا نام آیا تو ہاتھ اٹھنے لگے. پیر تو نبی تک پہنچانے کے لیے, پیر تو نبی تک پہنچانے کے لیے, اس کا کام اپنے تک روکنا نہیں تھا, نبی تک پہنچانے کے لیے تھا. سچا پیر وہی ہے جو نبی کے عشق میں تمہیں فنا کر دے, جو نبی کی دہلیز تک نہ پہنچا سکے وہ کتنا ہی بڑا ہو وہ سچا پیر نہیں ہو. تمہیں کیا تعلیم ملی ہے, کس تعلیم میں تم ہو؟ سب کی نسبت رسول اللہ کی نسبت میں فنا ہے. غوث پاک جیلانی ہونے کی وجہ سے افضل نہیں ہے, مصطفیٰ کی غلامی کی وجہ سے افضل ہے. جس کو جو ملا ہے مصطفیٰ جان رحمت کی وجہ سے ملا.